السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں۔ اچھا، آج کا جو لیکچر ہے نا وہ الیکٹریکل ایکوپمنٹ کمپوننٹس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ الیکٹریکل ایکوپمنٹ کمپوننٹس کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے لگاتی ہیں ان کو، اور کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں۔ تھوڑی سی پہلے جو ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لے لیتے ہیں، تھوڑی سی فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریوٹ کے اندر جا کے آپ کس طرح سے ان کو لگا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے الیکٹریکل اکوپمنٹس، ٹھیک ہے۔ دیکھیں الیکٹریکل اکوپمنٹ جو ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے کوئی بھی اگر پروجیکٹ آپ کا ہو رہا ہے تو اس میں مختلف قسم کے الیکٹریکل اکوپمنٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ایم ای پی کے اندر۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے ریکوائرمنٹ کس طرح کی ہے، اور آپ کی جو پروجیکٹ ہے وہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ریوٹ ایم ای پی الیکٹریکل کمپوننٹ آر categorized by their functions، ٹھیک ہے، اینڈ ہاؤ دے انٹریکٹ ود دی بلڈنگ الیکٹریکل سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیٹیگرائز کیے جاتی ہیں اپنے فنکشن کے حساب سے، اور پھر وہ کس طرح سے بلڈنگ میں الیکٹریکل سسٹم کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہوتی ہیں وہ بھی۔ These are primarily divided into categories and specific parts type، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیٹیگریز کے اندر جو ہے اسپیسیفک پارٹ ٹائپ کے اندر ڈیوائڈ کی جاتی ہیں۔ پہلا ہے فرسٹ ہے نمبر ون مین الیکٹریکل کیٹیگری۔ جو آپ کی مین الیکٹریکل کیٹیگریز کیا ہوتی ہے، ریوٹ uses these high level categories to group families by their general purpose in a project. Electrical equipment, major distribution units like switchboards اینڈ پینلس، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی پہلی کیٹیگری آپ کی آ گئی سوئچ بورڈز اینڈ پینل۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری کیٹیگری آپ کی الیکٹریکل فکچرز آتی ہیں، پاور کنزیومنگ آؤٹ لیٹ اینڈ ریسیپٹیکل۔ پھر آپ کے لائٹنگ فکچرز آ جاتی ہیں، اینی لائٹ امیٹنگ کمپوننٹ۔ پھر لائٹنگ ڈیوائسز آ جاتی ہیں، سوئچز، ڈیمر اینڈ سینسر یوز ٹو کنٹرول لائٹ۔ کمیونیکیشن اینڈ ڈیٹا، ٹیلیفون آؤٹ لیٹ، ڈیٹا جیکس اینڈ نیٹورک اکوپمنٹ، سیکورٹی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سیکورٹی اینڈ سیفٹی، فائر الارم ڈیوائسز، سیکورٹی کیمراز اینڈ نرس کال سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو میجرلی میری یہی کوشش ہوگی کہ اس ایکسرسائز میں صرف آپ کو جو ہے جو پینل بورڈز ہیں یا سوئچ بورڈز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے اکوپمنٹس ہیں جو چھوٹے کمپوننٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح سے لگائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا سکے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر ٹو۔ نمبر ٹو میں ہمارے پاس ہے کہ اسپیسیفک پارٹ ٹائپ، ٹھیک ہے، پارٹ ٹائپ فار الیکٹریکل اکوپمنٹس، ٹھیک ہے۔ Within the electrical equipment category, Revit uses five specific part types that define how power flows and how the component are scheduled. ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سوئچ بورڈ ہو گیا پہلا، ہائی کیپیسٹی ڈسٹریبیوشن اکوپمنٹ آفٹن یوز فار مین سرفیس انٹری۔ پھر آپ کا پینل بورڈ ہو گیا کامن ڈسٹریبیوشن پینل سرفیس اور ریسیسڈ دیٹ ہوسٹ برانچ سرکٹس، ٹھیک ہے۔ سرفیس اور سیس کا مطلب ہوتا ہے، ریسیسڈ ہوتا ہے بالکل جو ہے کسی بھی لیول کے ساتھ بالکل لگا ہو، ٹھیک ہے، اور سرفیس ہوتا ہے سرفیس کے اوپر لگا ہو۔ ٹرانسفارمر، ٹھیک ہے، ٹرانسفارمر آ جاتے ہیں یوز ٹو چینج وولٹیج لیول بٹوین ڈسٹریبیوشن سسٹم۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ کے گھروں کے باہر جو ہے ٹرانسفارمر بھی لگے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسفارمر بیسیکلی کیا کرتا ہے، جو ہائی وولٹیج آپ کی آ رہی ہوتی ہے اس کو اسٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہے، اس کو کم وولٹیج میں لے کے آ جاتا ہے تاکہ آپ اس کو یوز کر سکیں، کیونکہ ہائی وولٹیج جو ہوتی ہے ہمارے وہ کسی بھی کام کی نہیں ہوتی، ہم وہ اپنے گھروں میں استعمال نہیں کر سکتے، یا کمرشل یا کسی بھی ایسے پروجیکٹ کے اندر استعمال نہیں کر سکتے جس میں آپ کے جو اکوپمنٹ یوز ہو رہے ہیں وہ لو وولٹیج کے جب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہائی وولٹیج ہمارے جو ہے کسی کام کی نہیں ہوتی، تو پھر ہم باہر جو بلڈنگ کے باہر ایک ٹرانسفارمر لگا دیتی ہیں، جو ٹرانسفارمر بیسیکلی ہائی وولٹیج کو اس وولٹیج میں لے کے آ جاتا ہے جو وولٹیج ہمیں گھر کے اندر چاہیے۔ Equipment switch, a placeholder for disconnect switches or motor control center that typically act as a terminal node.
اس کے بعد آپ کے سوئچ اکوپمنٹ سوئچز آ جاتے ہیں، جیسے موٹر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور بھی کوئی اگر فرض کرے آپ کے کوئی لوڈ ہے جن کو آپ ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سوئچز وغیرہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ادر پینلس، ٹھیک ہے، اسپیشلائز پینل فار نان پاور سسٹم لائک ٹیلی فون، ڈیٹا ٹرمینل کیبنٹ، ٹھیک ہے، فرض کریں آپ کے پاس لو کرنٹ کے جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹیلی فون ہیں یا ڈیٹا ٹرمینل، اس کے اندر بھی آپ کے جو ہے پینل بورڈ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کو ہی صرف کنٹرول کر رہے ہوتی ہیں۔ تیسرا ہے روٹنگ اینڈ وائرنگ کمپوننٹ۔ بیونڈ پوائنٹ بیسڈ equipment projects use linear component to control the system. Conduit protective piping for wires available in type of like یہ آلریڈی میں اس کی جو ہے کہ ایک ایکسرسائز آلریڈی بنا چکا ہوں، جس کے اندر میں نے آپ کو مختلف کنڈیوٹ سے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کے کنڈیوٹس ہوتی ہیں۔ کیبل ٹریز ہوتی ہیں، کیبل ٹرے جن کے اندر آپ کیبل رن کر رہے ہوتی ہیں، فٹنگ ہوتی ہیں، بوٹیز اینڈ کراس اور بوتھ، ٹھیک ہے، تو ان کے ذریعے سے آپ کا مطلب کہ جو سوئچ بورڈ ہوتے ہیں، پینل بورڈ ہوتی ہیں، جو بیسیکلی مختلف جو ہے آپ کا لوڈ لے کے چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو لوڈ آ رہا ہوتا ہے وہ آگے جو آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی پاور جہاں پہ کنزیوم ہو رہی ہے، الیکٹریکل سسٹم ہے، الیکٹریکل لائٹنگ میں جہاں پاور کنزیوم ہو رہی ہے، تو وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے بعد میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ روٹین کیا ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، روٹین کس طرح سے آپ متعین کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس ایکسرسائز میں ہم زیادہ تر بات کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے سوئچ بورڈز ہو گئے، پینل بورڈز ہو گئے، ٹرانسفارمرز ہو گئے، ٹھیک ہے، اکوپمنٹ سوئچز وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے یہ اچھا، اب سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے ہمارا نا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں سوئچ بورڈ۔ سوئچ بورڈز آر کریٹیکل الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن سینٹر، ٹھیک ہے، یعنی الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن سینٹر ہوتے ہیں جو بیسیکلی جو بڑا آپ کے پاس لوڈ آ رہا ہوتا ہے نا اس کو چھوٹے لوڈوں کے اندر نا وہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے، برانچز کے اندر ڈیوائڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ دیٹ مینج مانیٹر اینڈ سیفلی ڈیوائڈ الیکٹریسٹی فرام اے مین سورس ٹو انٹو برانچ سرکٹ انکلوز ان میٹل، ٹھیک ہے، میٹل کے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوہے کے بنے ہوتے ہیں، دی ہاؤس کمپن لائک سرکٹ بریکر اس کے اندر لگے ہوتے ہیں، فیوزز اینڈ بس پاس اس کے اندر بس پاس وغیرہ ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ اوور لوڈ، مینج پاور اینڈ ریڈیوس ڈاؤن ٹائم، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے آپ کی جو پروٹیکشن ہے وہ بھی برقرار رہے اور آپ کا اگر اوور لوڈ ہوتا ہے سسٹم تو اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ کی کمپوننٹ کی فنکشن اینڈ دی کمپوننٹ سیفٹی اینڈ پروٹیکشن کے لیے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوئچ بورڈ پروٹیکٹ انفراسٹرکچر بائی پرونٹنگ سینسنگ اینڈ ایکٹنگ ٹو اوور لوڈ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کے لیے استعمال ہو رہا تھا، یعنی جو ہے کہ جو بڑا لوڈ آ رہا ہے اس کو چھوٹے لوڈوں کے اندر، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کیا جا سکے، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول، آپ مانیٹر کر سکیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی کنزمپشن جو بھی آپ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کمپوننٹ کی ایلیمنٹ انکلوڈ سرکٹ بریکر، ٹھیک ہے، اس کے سرکٹ بریکر جیسے میں نے بتایا اس کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ ٹائپ آف سوئچ بورڈ ان بلڈنگ جنرل پرپز لگا ہوتا ہے کہ جو سوئچ بورڈ آپ کا یوز فار سینٹر پاور ڈسٹریبیوشن اینڈ آفسز اینڈ ریٹیل اسپیسز، ٹھیک ہے، اس کے بعد ماڈولر ٹائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اڈاپٹیبل اسکیلیبل سسٹم ڈیزائن فار فیوچر ایکسپینشن اور کمپلیکس ہائی پاور نیڈس، میکینیکل سروسز اسپیشلائز فار ہار، تو یہ ساری جو ہے اس کی جو ہے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، ٹائپ بتائی جا رہی ہیں کہ کون سا جو ٹائپ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سوئچ بورڈ آر ٹیپیکلی انسٹال ڈیڈیکیٹڈ سیکیور روم، یعنی ان کو ہم بیسیکلی ایک خاص قسم کا، جیسے آپ نے دیکھا کبھی کبھی آپ ہوٹلس کے اندر جائیں یا کبھی کبھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ کوئی میزنین فلور ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی ایسا فلور ہوتا ہے جس میں ساری مشین وغیرہ الیکٹریکل لوڈ وغیرہ اس کے لیے صرف ڈیڈیکیٹڈ کیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ جو ہے سارے ان کے اندر لیا دے آر ڈیزائن ٹو ود اسٹینڈ انڈسٹریل انوائرمنٹ ود ماڈرن سسٹم often integrating with digital software to optimize energy efficiency and monitor asset maintenance، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک خاص ڈیڈیکیٹڈ فلور ہو جس میں آپ کی جو ہے اس کی مینٹیننس وغیرہ اس کا بھی خیال کیا جا سکے، خیال رکھا جا سکے۔
अब आ जाता है आपका ना दूसरा जो है इक्विपमेंट है, ठीक है, वो है पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड आर essential electrical distribution center in building that safely manage, control and divide main power feeder into a smaller branches। ठीक है, तो इनका भी उससे को मिलता जुलता ही होता है, लेकिन ये जो है बेसिकली अगर स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो वो जैसे वो नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि वो बेसिकली स्विचिंग भी कर रहा है और मेन लोड को डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। और पैनल बोर्ड जो है वो भी इसी तरह से उनको जो है कौन कंट्रोल कर रहा था, फीड टू स्मॉलर ब्रांचेस सर्किट फॉर लाइटिंग डिजाइन टू मीट यूएन 67, ये स्टैंडर्ड्स हैं उसके ना, जो आपके नीमा नीमा वगैरह स्टैंडर्ड होते हैं। दिस विल माउंटेड मेटल इंक्लूजर, ठीक है, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है कंपोनेंट, ठीक है। तो इनमें दोनों में ना थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी बता देना ताकि आपको फिर ये भी पता हो कि कहाँ पे पैनल बोर्ड लगे ना और कहाँ पे जो है स्विच बोर्ड। चलिए इन दोनों का ना थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ना आइडिया बेहतर हो जाए और इमेज जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्विच बोर्ड्स है ना, पहले पैनल बोर्ड डिफरेंट प्राइमरी इन कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी जो उनकी होती है ना उससे वो दोनों को ना जो है मुख्तलिफ किया जाता है, ठीक है। माउंटिंग एंड इक्वेशन, स्विच बोर्ड्स आर लार्ज, स्विच बोर्ड जो है बेसिकली लार्ज साइज में होती हैं, फ्री स्टैंडिंग होती हैं, पहले फ्लोर के ऊपर पड़े होती हैं, फ्री माउंटेड होती हैं, यूनिट्स फॉर हाई करंट, टिपिकली जो है 1200 एम्पियर से ज्यादा जो होती है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन कमर्शियल इंडस्ट्री बिल्डिंग वाइड पैनल बोर्ड्स आर स्मॉलर, पैनल बोर्ड छोटे होते हैं, वॉल माउंटेड या दीवार के ऊपर लगे होती हैं, फ्लश और सरफेस या अंदर लगे होते हैं या ऊपर लगे होते हैं, बॉक्सेस फॉर लोअर एम्पियर, और वो जो है जो 1200 एम्पियर से कम की जो करंट होती है ना उसे डील कर रहे होते हैं, उसे टैकल कर रहे होते हैं। ब्रांच सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन रेजिडेंशियल लाइट कमर्शियल स्पेसिस, ठीक है। की डिफरेंसेस उनमें जो आप अगर देखें तो स्विच स्विच बोर्ड और पैनल बोर्ड में कैपेसिटी एंड पावर का जो है उनका मुख्तलिफ होना, इंस्टॉलेशन एंड माउंटेड का मुख्तलिफ होना, जैसे ऊपर मैंने बताया आपको कि कैपेसिटी जो है अगर तो वो 1200 एम्पेयर से ज्यादा है तो फिर आपका स्विच बोर्ड है, अगर 1200 एम्पेयर से लेस है तो फिर आपका पैनल बोर्ड है, ठीक है। यानी स्विच बोर्ड हैंडल हाई एवरेज लार्ज स्केल पावर डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली फ्रॉम 1200 एम्पेयर टू 500 एम्पेयर तक, ठीक है। और पैनल बोर्ड आर डिजाइन फॉर लोअर लोड जनरली 1200 से कम या लेस के लिए, ठीक है। इंस्टॉलेशन और माउंटिंग होती है, ठीक है, आपके पैनल बोर्ड हैं दीवार के अंदर लगे होते हैं या आपके ऊपर दीवार के ऊपर लगे होते हैं, लेकिन जो स्विच बोर्ड होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है, तो वो फ्लोर माउंटेड होते हैं, अलमारी की तरह जो है आपके फ्लोर के ऊपर पड़े होती हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक ना इनकी डिफरेंसेस जो है ना, बेसिक डिफरेंस, ताकि ये भी आपको पता लग जाए कि कहाँ पे आपने स्विच बोर्ड इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आपने पैनल बोर्ड जाके इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने शुरू में बात की थी ट्रांसफार्मर्स की, तो ट्रांसफार्मर इन ए बिल्डिंग आर essential electrical devices that adjust alternating current AC voltage level, either stepping down, या तो उनको जो है एसी जो वोल्टेज उनको कम कर रही होती है या उनको जो है बढ़ा रहे होती हैं। यूजेबल पावर इन आउटलेट एंड लाइटिंग फॉर स्टेपिंग देम ऑफर इक्विपमेंट, यानी स्टेप डाउन कर देती हैं ताकि जो आपके सर्किट से आगे जो आउटलेट्स आपने पावर आउटलेट्स लगाए हैं या लाइटिंग वगैरह लगी है उसके लिए इस्तेमाल, ये उतनी ही वोल्टेज हो जितनी हमें चाहिए। दे वर्क वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरह काम किया है विद मूविंग पार्ट, टिपिकली रिड्यूसिंग हाई वोल्टेज ग्रिड पावर टू ए सेफर लेवल फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल यूज, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो सकते हैं, ठीक है, स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। तो नॉर्मली हमारे घरों के जो कमर्शियल जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनमें ये होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो बेसिकली आपकी जो बड़ा वोल्टेज आ रही है उसको कम वोल्टेज में लेके आ सके, यानी 220 वोल्टेज के अंदर या 110 वोल्टेज के अंदर उसे कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो मतलब स्टेप डाउन ही हो रही होती है। लेकिन कहीं कहीं अगर रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो फिर या तो स्टेप अप होगा तो या फिर स्टेप अप नहीं होगा, वैसे ही उसको जो है सप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ना आपके पास आ जाता है इक्विपमेंट स्विच, ठीक है, इसकी भी मैं शुरू में मैंने बात की थी, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं इक्विपमेंट स्विच क्या आता है ना। इक्विपमेंट स्विच जो होता है बेसिकली equipment, an equipment switch is a building refer to a device or a set of components used to control
आइसोलेशन, यानी उनको ना बेसिकली जो आपके सर्किट वगैरह, जो पावर वगैरह, जो लाइटिंग वगैरह, उनको अलहदा करना या उनको कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फ्रॉम द पावर सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को पावर सप्लाई से जुदा करना, ऑफर रेफर टू एज ए पार्ट ऑफ स्विच गियर और डिस्कनेक्ट स्विचेस. These devices allow technician to safely cut power to manually like HVAC units, pump और motors for maintenance और repair, ठीक है. जिस तरह आपके जो है मोटर्स वगैरह आ जाती हैं, पंप वगैरह हो जाती हैं, उनको उनके कंट्रोल के लिए, बिकॉज स्विचिंग होती है किस्म की, आप समझ नहीं, स्विचिंग हो रही है जिससे आप आइसोलेट कर देते हैं, चीज़ों को अलहदा कर देते हैं, या उनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद मैंने एक और चीज़ की जो है आपको शुरू में बात की थी, वो लो करंट पैनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें लो करंट की जो चीज़ें होती हैं ना वो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं. लो करंट एलसी और एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, ठीक है, पैनल इन बिल्डिंग आर सेंट्रलाइज इनक्लोजर दैट मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, स्पेशलाइज नॉन पावर सिस्टम. They are critical for smart building infrastructure, managing system that operate at low voltage, typically below 50 voltage for AC or 120 voltage DC rather than the main power voltage. Common type of use, ये जो कहाँ पे यूज होते हैं, ज़्यादातर आपके सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस पैनल्स होती हैं, डाटा एंड नेटवर्किंग कैबिनेट्स होती हैं, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होती हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका होता है उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, ऑडियो विजुअल इंटरकॉम पैनल उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होती हैं, ठीक है. तो इस तरह के जो है ये भी पैनल आप जो है इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहलाते हैं. तो चलते हैं रेविट की तरफ. मैंने एक यहाँ पे एक प्लान खोला हुआ है, ठीक है, जो पावर प्लान है, ठीक है, पावर प्लान का मॉडल है, वो मैंने खोला हुआ है. और इसके ऊपर हम आपके पास इलेक्ट्रिकल रूम्स आ रहे हैं, ठीक है, यूटिलिटीज रूम आ रहे हैं, ठीक है. इसी तरह आपके पास ऊपर एक इलेक्ट्रिकल रूम है, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है स्विच गियर वगैरह दे सकती हैं, ठीक है, पैनल बोर्ड वगैरह लगा सकती हैं, ठीक है. तो डेडिकेटेड स्पेसेस होती हैं हर बिल्डिंग के अंदर या हर मॉडल के अंदर, जहाँ पे आप जो पैनल वगैरह या जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उनको जो है आप लगा सकती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखें, आपने जो है यहाँ पे सिस्टम में चले जाना और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है. तो याद रखें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी आपके पास आ रहे हो, बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट होती है ना, जो टेम्पलेट आपने इस्तेमाल किए उसके अंदर जितने भी आपने डिफाइन किए होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, ठीक है. जिसमें आपको ड्राइव ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है, लाइटिंग एंड अप्लाइज पैनल बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है. लाइटिंग है ये वाला एक और नजर आ रहा है, ठीक है. लाइटिंग एंड अप्लाइंस पैनल एक और टाइप 480 वोल्टेज का, 208 वोल्टेज का, ठीक है. लाइटिंग अप्लाइंसेस 480 का, ठीक है. एमएलओ, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ, इससे तो आपके पास ड्राइव ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, ठीक है. इससे तो आपके स्विच बोर्ड आपके पड़े हुए हैं, ठीक है. स्विच बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. अगर इसके अलावा भी आपको है कि मुझे दूसरा जो है मतलब कोई और इक्विपमेंट चाहिए, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ आपके पास लोड फैमिली आ जाएगी, ठीक है. आप कंटेक्चुअल टूल बार के ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास ना लोड फैमिली आ जाएगी. लोड फैमिली में आप जाके इलेक्ट्रिकल में जा सकती हैं. इलेक्ट्रिकल जॉब में इलेक्ट्रिक एमईपी, अगर आपके पास ये सारी लाइब्रेरी जब आपने डेवोट इंस्टॉल किया था ना, अगर ये सारी लाइब्रेरी आपके पास पड़ी हुई है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, आपके पास सारी चीज़ें आपके पास होंगी. उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर के अंदर चले जाएं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास पड़े हुए ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्विच है, सर्किट ब्रेकर आपके पास, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है. और उसके बाद जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएं, ठीक है. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास है. और इसके अलावा करंट जनरल ट्रांसफार्मर, आपके ट्रांसफार्मर देखिए यहाँ पे आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है. तो अप्लायंसेस के अंदर देख लेगा, ठीक है. यहाँ पे यहाँ तो कुछ नहीं है आपका, ठीक है. तो यहाँ टर्मिनल्स में देख लें, ठीक है. टर्मिनल्स के अंदर आपके पास, ठीक है, कोई तो मतलब कि ये बेसिकली तो इन सब की जितनी भी लाइब्रेरी आपको रेवट जब इंस्टॉल करती हैं तो साथ दी जाती है, वो सारे अपने अपने फोल्डर्स में पड़ी होती है. लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पास अपनी कोई फैमिली है तो आप किसी फोल्डर के अंदर जो है वो रख सकती हैं, ठीक है. वो मतलब उसे कहीं भी रख सकते हैं, फिर उसके बाद जो आप जाके उसको लोड कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फायर अलार्म आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन जाएंगे तो यहाँ पे
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کمیونیکیشن کا پینل یہاں سے مل جائے، فائر الارم جائیں تو فائر الارم میں ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے، تو سیکورٹی وغیرہ تو سارے سسٹمز آپ کے پاس، بلڈنگ کنٹرولز آپ کے پاس آ رہی ہیں، سی ڈی ڈی ایل سینسرز ہیں آپ کے پاس، تھرموسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری لائبریری نا آپ کے ساتھ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انسٹال کرتے ہیں ریوٹ کو تو یہ لائبریری آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس یہ ریوٹ انسٹال ہوا ہے اور یہ والی لائبریری نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ والی لائبریری جو ہے ساری آپ کو لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے جو بھی آپ کو مطلب جتنا زیادہ مطلب کہ آپ کے پاس لائبریری ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں پہ فائر پروٹیکشن کا بھی پڑا ہوا ہے، الیکٹریکل کا فائر پروٹیکشن میں آپ چلے جائیں تو فائر پروٹیکشن کے آپ کے پاس کیبنٹس پڑی ہیں، کنیکشن آپ کے اسپرنکلر وال، ٹھیک ہے، کابینٹس آپ کی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جتنی بھی لائبریری آپ کے اس کے اندر آپ کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں جاتی ہیں، یہاں جا کے نا ایک ہم فرض کریں کوئی سوئچ بورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک سوئچ بورڈ ہمارے پاس ہے، یاد رکھیں جب سوئچ بورڈ آپ کلک کرتی ہیں نا اور فرض کریں آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس یہ دیکھیں الیکٹریکل روم تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ سوئچ بورڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور سوئچ بورڈ آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں دیوار کے ساتھ یہاں جو ہے آپ کا جو آپ کی جو پلیس ہے جہاں پہ آپ چاہتی ہیں وہاں پہ لگ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ جو ہے ٹیب دبائیں گے تو یہ گھوم بھی جاتا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو آرام سے آپ وہ لوکیشن پہ جہاں بھی اس کو چاہیں وہاں پہ جا کے اس کو لگا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا اپنے سوئچ بورڈ بھی یہاں پہ آپ نے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آپ اگر فرض کریں آپ کے پینل وغیرہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹریکل ویمن میں جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے مختلف آپ کے پینل بورڈز بھی آپ کو ٹرانسفارمر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ٹرانسفارمر آپ کا یہ 300 کے وی ٹرانسفارمر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہے اندر کہیں ماؤنٹ کرنا ہے تو یہ ماؤنٹ کر سکیں، یا اگر باہر اس کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی باہر بھی جا کے اس کو لگا سکتی ہیں، اس کے بعد آپ کا پینل بورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں نیچے آپ کے پینل بورڈز ہیں، ٹھیک ہے، 400 پی ایف فرض کریں یہاں آپ نے پینل بورڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ٹیب دبائیں گے آپ، تو یہ جو ہے آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے پینل بورڈ ہوتے ہیں جو کوئی سروس ماؤنٹیڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب اور کچھ آپ کے جو ریسیس ٹائپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ساتھ لگ جاتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے بالکل اندر لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں پلیس آن دی وال، ٹھیک ہے، اگر پلیس آن دی ورک ورک پلین جو آپ کا وہاں پہ اس کے اوپر لگانا ہے آپ نے وہاں پہ لگا سکتے، پلیس آن دی فیس آپ نے لگانا ہے تو فیس پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پلیس آن دی ورٹیکل فیس، ٹھیک ہے، ورٹیکل فیس آپ سیٹ کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی یہ دیکھیں ورٹیکل فیس کے اوپر لگ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں لگ گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو آپ نے لگایا اس کو بھی جا کے آپ ایڈٹ پلین ہے، ٹھیک ہے، تو فیس کے اوپر آپ نے لگانا ہے، ورٹیکل فیس کے اوپر لگانا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ آپ نے لگانا ہے تو وہ آپ بتا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ورٹیکل فیس دیں گے تو آپ کو ورٹیکل فیس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں آپ کو لگا دے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا آپ کا، اور یہ جب آپ فیملی جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کو وال ماؤنٹیڈ ہوگا یا وال ہوسٹڈ ہوگا، سیلنگ ہوسٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی اکوپمنٹ آپ لگا رہے ہیں وہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، اگر پینل بورڈ ہے تو زیادہ تر وہ وال کے اندر لگ رہے ہوتے ہیں تو وال ماؤنٹیڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا سوئچ گیئر ہے تو وہ سرفیس ماؤنٹیڈ آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح اور کچھ چیزیں ہیں تو وہ اس طرح سے آپ ان کو بھی ڈیفائن کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہاں کہاں وہ جو ہے لگ سکتا ہے یا کہاں جو ہے وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ جو چیز آپ لگا رہے ہیں وہ کس طرح کی ہے، کہاں پہ آپ نے لگانی۔ اب اس کی نا تھوڑا سا میں نے نا اس ایریا کے نا 3D ویو آپ کو جو ہے وہ بنا کے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ کا سوئچ بورڈ اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کیبنٹ کی طرح نا آپ کا لگا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد ٹرانسفارمر بھی آپ کا پڑا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسفر اپنے زمین پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے نیچے کو ہائٹ ہے تو اس کی جا کے ہائٹ بھی آپ بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایلیویشن فرام دی لیول، ٹھیک ہے، فرض کرے ایلیویشن آپ نے کوئی بڑھانا ہے 420 کر دیں، ٹھیک ہے، 410 کر دیں، کچھ بھی کر دیں، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی وہ لفٹ ہو کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے، نیچے اگر اس کے فاؤنڈیشن وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے جو ہے پینل بورڈز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک پینل بورڈ کہاں پہ آپ نے لگانا ہے، یہ دیکھیں 1200 پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اوپر کرنا ہے تو اوپر کر لیں، یہ ایک دیکھیں یہ بھی آپ کا جو ہے وہ لائٹنگ اپلائنسز پینل بورڈ آپ کا لگا ہوا ہے، ٹھیک تو جو ہے اس کا آف سیٹ فرام دی ہوسٹ آپ آف سیٹ کوئی رکھنا چاہتے ہیں،
اس کو آفسیٹ ہو تو اسے آفسیٹ کریں گے تو وہ آپ کا لفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نا آپ جو آپ کے سوئچ گیئر وغیرہ نا ان کی انفارمیشن بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فرض کرے آپ نے یہ ایک سوئچ گیئر جو ہے سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایڈٹ ٹائپ میں آپ چلے گئے ہیں تو ایڈٹ ٹائپ میں آپ کے پاس ایلیویشن آ رہا ہے. سب سے پہلے آپ اس کو ایلیویشن دے سکتی ہیں. ایلیویشن سے پہلے آپ اگر فرض کریں اس کو جدا کرنا چاہتے ہیں نا، جو آپ کی آلریڈی لائبریری جو لوڈیڈ ہے ریوٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو ایک علیحدہ سے نام ہو تو وہاں پہ ڈپلیکیٹ جا کے اس کو ایک علیحدہ سے نام دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ فرض کریں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مین سوئچ گیئر ہے، سوئچ بورڈ، ٹھیک ہے، بریکٹ میں ڈال دیے ہیں SW-B-1 اس طرح سے کوئی نام آپ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا علیحدہ ہو جائے گا بالکل، ٹھیک ہے، علیحدہ سے ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کا مٹیریل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. مٹیریل میں آ کے مٹیریل میں ہمیں جو سا بھی آپ مٹیریل چاہتے ہیں، میٹل ہے کوئی آپ کا مٹیریل ہے، کس طرح کا مٹیریل آپ نے دینا ہے کروم ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آ کے مٹیریل ڈیفائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. سوئچ کا مٹیریل کیا ہے، سوئچ بورڈ کا باہر والا مٹیریل کیا ہے، اور اندر جو سوئچز وغیرہ لگے ہیں ان کا مٹیریل کیا ہے، وہ دونوں آپ یہاں جا کے ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سوئچ بورڈ کی نا وولٹیج آپ کی کتنی ہے، ٹھیک ہے، وولٹیج بھی آپ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وولٹیج کتنی ہے آپ کی. فرض کریں ہم کو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ وولٹیج ہے 480 وولٹ، یہ دیکھیں یہاں پہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہے نمبر آف پول ایک پول ہے، دو پول ہے، تین پول کا ہے. پھر وولٹیج آپ کی کتنی ہے، ٹھیک ہے. فرض کریں 480 وولٹ آپ نے یہاں پہ دے دیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد واٹیج کتنی ہے، امپیئرز کتنی ہے آپ کے، ٹھیک ہے، امپیئرز کی ویلیوز آپ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ فرض کریں آپ دے دیتے ہیں دیکھے 2000 امپیئرز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے امپیئر کی ویلیو دے دی. پھر اس کی ڈیمینشنز آ رہی ہیں، ڈیمینشن کتنی آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ لیں آپ کا سائز کیا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی سائز ہے اس کے حساب سے ڈیمینشن یہاں پہ دیتے ہیں، ویڈتھ دے دیں، لینتھ دے دیں، ہائٹ دے دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے ماڈل، ٹھیک ہے. آپ کا کوئی ماڈل اگر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ماڈل نمبر آپ کے پاس ہے تو وہ دے سکتی ہیں. فرض کریں آپ کا ماڈل نمبر SW-B-8، وہ ماڈل نمبر آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ فرض کریں آگے چل جاتی ہیں ٹائپ کمنٹس، ٹھیک ہے، کمنٹس وغیرہ کچھ یو آر کہاں سے اویلیبل ہوا، کوئی یو آر کمپنی کا URL وغیرہ، ڈسکرپشن کیا ہے وہ دے سکتے ہیں، کاسٹ کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے. کاسٹ فرض کریں 1400 ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈالرز میں یہ جو بھی ہے. ٹائپ مارک اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹائپ مارک آپ دے سکتے ہیں. ٹائپ SW-B-A یہی دے دیں ٹائپ مارک، ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ویلیو، اچھا ان ویلیو کا فائدہ پتا کیا ہوتا ہے، جب یہ ویلیوز آپ ساری یہاں پہ دے دیتے ہیں نا، تو جب آپ کوانٹیٹیز وغیرہ نکال رہے ہوتے ہیں تو پھر ساری چیزیں یہاں سے آپ کی آ جاتی ہے. نیوٹرل ریٹنگ آپ کی کیا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بسنگ، ٹھیک ہے، مین ٹائپ، تو یہ ساری انفارمیشن آپ کی یہاں آ کے جتنی زیادہ انفارمیشن آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اتنا ہی جو ہے آپ کی جو جب کوانٹیٹیز ایکسٹریکٹ ہوں گی تو اتنی زیادہ اس کے اندر انفارمیشن اویلیبل ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ اب جو ہے یہاں پہ یہ بیسیکلی جو یہاں پہ جو ساری انفارمیشن جو ہے میں یہاں پہ دے رہا ہوں. میں نے ایک چھوٹی سی جو ہے یہاں پہ ایک ایگزامپل جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ والی ایگزامپل ہے، جس ایگزامپل کو مد نظر رکھ کے جو ہے میں اس کو انٹر کر رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کی جو بھی آپ کے پاس سوئچ بورڈ ہوگا نا، اس کی آپ مطلب کہ اپنے الیکٹریکل انجینئر سے وہ ڈسکس کر لیں. ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے جو بھی اس کی ویلیوز ہیں ساری جو ہے ٹائپ مارک کے اندر جا کے آپ اس کو علیحدہ سے انٹر کر دیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے ان کی بھی ویلیوز جو ہے نا وہ انٹر کر سکتی ہیں. اسی طرح نا میں نے ایک نا پینل بورڈ یہاں سے جو نا پک کیا، یہاں پہ جو پینل بورڈ ہم نے لگایا تھا نا، یہ والا لگایا تھا، یہ والا لگایا تھا. اس کو میں نے ٹائپ پراپرٹیز کی پک کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس
ایلیویشن بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ڈپلیکیٹ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ڈپلیکیٹ آپ کو صورت میں کریں گے جب آپ کو علیحدہ کرنا ہو، ٹھیک ہے. اگر یہی چاہتے ہیں کہ یہی والا پینل بورڈ ہے اسی کی اسپیسیفکیشن دے دیں تو پھر اسی کی اسپیسیفکیشن چینج ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اس میں آپ کی وولٹیج وغیرہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ وولٹیج دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی وولٹیج اس پینل بورڈ کی آپ کی آ رہی، واٹیج کتنے امپیئرس کتنے ہیں وہ دے سکتے ہیں، اس کا سائز کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دے سکتے ہیں. سرکٹنگ وغیرہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. مینوفیکچرر کون ہے، ماڈل کیا ہے، ٹائپ پراپرٹی، یو آر ڈسکرپشن وغیرہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ ان کو بھی اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اب پینل بورڈ ظاہر ہے کہ پینل بورڈ ڈفرینٹ قسم کی لائٹنگ کے علیحدہ ہوتا ہے، پاور کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، لو کرنٹ کے لیے فرض کریں آپ کے پاس علیحدہ پینل بورڈ ہے تو یہ پھر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو بھی آپ کا پینل بورڈ ہے اس کے حساب سے آپ جو ہے اس کی انفارمیشن جو ہے پرووائڈ کریں. تو یہ تھا آپ کا آج کا لیسن. میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز رہ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. سوئچ بورڈ تھے آپ کے، پینل بورڈ تھے، ٹھیک ہے، اور یہی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ تھی تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، کور کر دی ہیں چیزیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور کویشچن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کمنٹس کریں، ٹھیک ہے، میری ویڈیو کے نیچے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید جو انفارمیشن ہے وہ میں پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. دوسرا جاتے جاتے میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ جب آپ کوئی بھی ٹرانسفارمر کو پک کرتے ہیں تو یہاں پہ آلریڈی آپ کا الیکٹریکل لوڈ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے آپ کو سارا جو ہے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، تو یہ پھر آپ ٹائپ پراپرٹیز میں جا کے نا اس کو چینج وغیرہ جو ہے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر فرض کریں آپ جو ہے سوئچ بورڈ کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ایس بی کو، تو ایس بی میں بھی ساری انفارمیشن آپ کی وہ انفارمیشن جو آلریڈی میں نے سوئچ بورڈ سلیکٹ کیا اس کے تھرو جو یہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح پینل بورڈ کو سلیکٹ کر لیں تو پینل بورڈ کو بھی آپ کی جو ہے بہت ساری انفارمیشن. سب سے بڑا فائدہ یہی ہے ریوٹ کا کہ ریوٹ جو ہے آپ کو کوانٹٹی کے ساتھ ہر چیز دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوانٹٹی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں چیزیں. بس یہ نہیں ہے کہ 2D بنا لی اور 3D بنائی، لیکن 3D اور 2D کے علاوہ آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو آپ کے کام کرتی ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.